عمرے میں ہونے والی جو غلطیاں ہیں ان کی میں نشاندہی کروں، تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلی کوتاہی تو ہم عمرے کی ادائیگی میں کرتے ہیں، طاقت کے باوجود، ہمت کے باوجود اور پیسہ روپیہ ہونے کے باوجود، اچھی سیلری کے باوجود لاکھوں لوگ ہیں جو اس سعادت سے محروم ہیں، تو اس کوتاہی کو آپ ختم کریں۔ انسان کا عقیدہ توحید و سنت کا ہو اور رزق حلال ہو، اور اگر اللہ تبارک و تعالی عمرے کی سعادت سے بخشیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ برکت بھی ہے اور یہ بخشش بھی ہے۔ عمرہ شوق سے کریں، عمرہ دل کی خوشی سے کریں، اس سے اللہ تعالیٰ برکتیں دیتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ کئی لوگ جب کراچی سے یا لاہور سے آتے ہیں تو وہ میقات سے احرام نہیں باندھتے، وہ بغیر احرام کے ہی مکے میں آتے ہیں، وہاں ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، پھر رات کو یا اگلے دن وہ مسجد عائشہ سے احرام باندھتے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ جب آپ عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں تو پھر آپ میقات سے احرام باندھیں، احرام کی نیت کریں، اللہم لبیک عمرۃ، دو چادریں پہنیں جن کا پہننا رسول اللہ سے ثابت ہے۔ تو واللہ عالم یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ پاکستان سے آ رہے ہیں یا کسی بھی آپ کنٹری سے آ رہے ہیں، آپ بلا وجہ میقات سے گزرتے ہیں، پھر مکے میں آتے ہیں اور پھر جعرانہ سے یا مسجد تنعیم، مسجد عائشہ سے آپ احرام باندھ لیتے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اور تیسری میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ایک کوتاہی ہے کہ کئی بھائی جب وہ بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اپنی نظر کو جھکائے رکھتے ہیں، کئی تو اپنی نگاہوں کو بند رکھتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ پہلی نظر جب بیت اللہ پہ پڑے گی تو اس وقت مانگی ہوئی دعا قبول ہوگی، تو وہ باب ملک فہد سے یا دوسرے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے نظر کو جھکاتے ہیں، کعبۃ اللہ کی طرف نہیں دیکھتے۔ میں سمجھتا ہوں اس تکلف کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کعبۃ اللہ پہ پڑھنے والی ہر نظر ہی قبولیت ہے، وہ پہلی ہو، وہ دوسری ہو، وہ چوتھی ہو، وہ 20ویں ہو، ہر نظر ہی یہاں رحمت ہے۔ یہ جو ایک معروف روایت ہے کہ پہلی نظر پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ اور پھر وہاں مطاف میں جا کر کئی احباب میں نے دیکھے ہیں وہ 2 نفل پڑھ کے طواف شروع کرتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ طواف سے ہی اپنی عبادت کا آغاز کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے طواف کا صلاح، یہ بھی نماز کی طرح ہے۔ دوسری مسجد میں جاتے ہیں تو آپ تحیت المسجد کے نفل پڑھیں، لیکن جب آپ بیت اللہ میں جائیں، سامنے کعبۃ اللہ ہو، تو وہاں تحیت المسجد یعنی 2 نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تحیہ یہ طواف ہی ہے۔ پھر جب آپ طواف کریں، حجر اسود سے شروع کریں، 7 چکر پورے ہوں، تو یہ جو آپ نے دایاں کندھا ننگا کیا ہوا تھا، اس کو ڈھانپ کر آپ مقام ابراہیم کے سامنے جہاں آپ کو جگہ میسر ہو وہاں پر 2 رکعتیں پڑھیں۔ کئی بھائی فرض نماز میں بھی دایاں کندھا ننگا رکھتے ہیں اور طواف کی رکعتوں میں بھی ننگا رکھتے ہیں، تو یہ درست نہیں۔ اور اس طرح اب تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب مروہ پر سعی کرتے ہوئے آخری وہ سعی کا چکر ہوتا ہے تو مروہ پر بھی 2 نفل پڑھنے لوگوں نے شروع کر دی ہیں، تو یہ بھی طریقہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بھئی آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ جی ویسے پڑھتے ہیں۔ بھئی یہ عمرہ رسول اللہ کی اتباع ہے، عمرے کی قبولیت کا انحصار یہ رسول اللہ کی سنت پر ہے، تو اگر سنت کا جذبہ نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کوتاہی سے ہمارا اجر بھی کھوٹا ہوگا، اور ہمیں تو اندیشہ ہے کہ کہیں ہم اجر سے محروم نہ ہو جائیں۔ اور پھر سب سے بڑی جو کوتاہی میں آخر میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نمود و نمائش سے بچیں۔ جب آپ تشریف لاتے ہیں تو خاموشی اور عاجزی کے ساتھ اس مبارک سفر کو چھپانے کی کوشش کریں، اور جب آپ جاتے ہیں تو پھر بھی کوشش کریں کہ آپ کا یہ مبارک سفر آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان راز رہے۔ یہ بڑا مبارک سفر ہے جس میں آپ 2 چادریں پہنتے ہیں، جیسے یونیفارم بندے کا چینج ہوتا ہے، عام حرم میں ہوتے ہیں، کعبۃ اللہ میں ہوتے ہیں، اپنے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں ہوتے ہیں، آپ کے روضہ شریف کے قریب ہوتے ہیں، تو یہ سفر بہت زیادہ اخلاص والا ہونا چاہیے۔ تو بہر صورت یہ وہ چند چیزیں ہیں جو میرے سامنے تھیں عمرے کی کوتاہیوں کے حوالے سے، غلطیوں کے حوالے سے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالکل ایک بلبل کی طرح اور ایک پروانے کی طرح دیوانہ وار کعبۃ اللہ کے طواف کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور آج تلک جتنے اہل ایمان نے عمرے کیے ہیں اللہ ان کے قبول فرمائے، ہماری اولادوں کو بھی اللہ یہ سعادت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔